شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ کیا ہم نے آج ہماری ماں کہتی ہے بیٹے شام کو جلدی آ جایا کر، ہم کہتے تو چپ رہا کر، باپ کہتا فلاں کے ساتھ نہ بیٹھا کر، تو بچہ کہتا ہے تمہیں کیا مطلب ہے، میں کوئی بے وقوف تو نہیں ہوں نا، دیکھ رہے ہو نا میں آلہ لٹکا کے ڈاکٹر ہو گیا ہوں، تمہیں نہیں پتا میرے ہاتھ میں کاغذات انجینئرنگ کے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا بڑا انجینئر بن جا لیکن تیری فکر وہاں تک کام نہیں کر سکتی جہاں تک ماں باپ کی سوچ کامیاب ہوتی ہے۔ کبھی یہ مت کہنا کہ میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، تم بوڑھے ہو گئے تمہاری عقل کیا کام کرتی ہے، میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں آپ کتنے ہوشیار ہیں، آپ آلہ لگا کر کے ایک مرض صحیح سے نہیں پکڑ سکتے ہیں، آپ کتنے بڑے بلڈر ہیں، آپ بنیادیں بنا کر کے ایک کامیاب عمارت نہیں بنا پاتے ہیں، آؤ تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے دیکھو کتنے بڑے بڑے ناموں کی آپ کے سامنے گنتی لگواؤ، نور مجسم اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو میپ کے سارے ہندوستان گھومتا ہے، میں آپ کو بتاؤں نجم شمسی اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو بن میپ کے بھی شہر شہر جانے کا حوصلہ رکھتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور لوگوں یہ بات دل کے کانوں سے سننا، آپ دیکھو تو شکیب شہباز کلکتوی اس نام کو کہا جا سکتا ہے جو خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی راستے بتا سکتا ہے، لیکن یہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں لیکن جب گھر سے چلا کرتے ہیں ماں باپ کی جھولیاں پھیل جاتی ہیں، باپ کے ہاتھ اٹھ جایا کرتے ہیں اور ان کی ہمت لگی ہے جو یہ کہہ سکے اماں تیری دعا کی ضرورت لگی ہے، تیرے بیٹے نے ہندوستان دیکھ لیا ہے، نہیں بول سکتے یہ اتنا، ابا تیری جھولے کی ضرورت لگی ہے، میں دنیا دیکھ چکا ہوں، ان کی حقیقت نہیں ہے یہ جو یہ کہہ سکے جب تمہاری دعا کی ضرورت لگی ہے، بلکہ بڑے سے بڑا علامہ بھی ہو جب گھر سے نکلتا ہے پورے باپ کی جھولی کھول کے نکلتا ہے، ماں کہاں چل اٹھا کے نکلتا ہے، باپ کے ہاتھ پھیلا کے نکلتا ہے اور کہتا اماں دعا کرنا تاکہ خیریت سے آ جاؤں، اور لوگوں سنو تم نے ایئر بیگ پہ بھروسہ کیا، ٹیکنیکل پہ بھروسہ کیا، تم نے انجینئرنگ پہ بھروسہ کیا، تم نے دنیا کی ترکیبوں پہ بھروسہ کیا، کاش مصطفیٰ کے طریقے کو اپناتے، ماں باپ کی دعاؤں پہ بھروسہ کرتے، گھر سے نکلتے ان سے کہہ جاتے ابا دعا کرنا، میرا ایمان کہتا ہے ان کے ہاتھ اٹھ جاتے، دنیا گھوم آتے، کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ دعائیں لے کے چلا کرو، کیا اشارہ، دعائیں لے واہ کے چلا واہ۔ کرو، ماں باپ سے دعائیں لیا کرو، کیا بات ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ان لوگوں نے بڑے کپڑے پہن رکھے، مہنگے کپڑے ان کے، قیمتی لوگ ہیں یہ، اس لیے جانے پہچانے جا رہے ہیں، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بتائیں نہ بتائیں، میں بتاؤں نہ بتاؤں، اگر بیٹے کامیاب ہوتے ہیں ان میں اثر ماں باپ کے سجدوں کا ہوتا ہے، ماں باپ کے سجدوں کا ہوتا ہے، ان میں اثر ماں باپ کے حلال کے لقموں کا ہوتا ہے، اگر بچے کامیاب ہوتے ہیں کیا کہنے، اللہ سے ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرو، دعائیں مانگا کرو، میں پورا خرچہ نہیں جوڑ سکتا آج کے جلسے کا، نہیں پتا کتنا خرچ ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے صرف عقیقے کے نام پہ بچوں کی خوشیوں کے لیے ایک باپ اگر اتنا بڑا خرچ کر سکتا ہے، 4 بیٹے مل کر کے باپ کے علاج میں اس کا آدھا خرچ کرنے کو تیار نہیں، اللہ اکبر، اللہ پرچیاں نکال کے ڈالتے ہیں، پچھلا جو علاج تھا میں نے کرایا تھا، اس بار کی باری کس کی ہے، اللہ، ابا کے علاج میں 15,000 لگے تھے، سارے 4 بیٹے 2.5 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں، 5 دیتے ہیں، یوں چندہ کر کے باپ پالا جا رہا ہے، خدا را نوجوانوں ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ کی خدمت وہ دولت ہے جسے مل جاتی ہے اسے ہیرا بنا دیتی ہے، کیا کہنے، واہ واہ، اسے سونے سے زیادہ قیمتی بنا دیتی ہے، ماشاءاللہ، جسے یہ شرف مل جائے، جسے یہ شرف مل جائے، لوگ کیا جانے کیا تولیں گے ہم ماں باپ کی محبت کو، کیا تولیں گے، بدلو اپنے رویے، آج ماں ٹوک دیتی ہے بیٹے دیر سے نہ آیا کر، ابا کہتا جلدی آ جایا کر، کہتا منہ بند رکھو، سن ماں باپ کیا چیز ہے، غوث پاک اس ذات کو کہا جاتا ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے، ماشاءاللہ، ہاں اس ذات کو کہا جاتا ہے غوث اعظم جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے، غوث اعظم انہیں کہا جاتا ہے کہ جو ماں کے شکم میں بھی ولی ہے، کیا کہنے، غوث پاک وہ ہیں جو ولادت کے وقت بھی ولی ہیں، غوث پاک وہ ہیں جو بچپن میں بھی ولی ہیں، جوانی میں بھی ولی ہیں، ہاں
مگر جانتے ہو سرکار غوث پاک کی شان اللہ جانے اس نے کیا مرتبے عطا کیے، اس کے راز وہی جانتا ہے۔ لیکن آپ کی رضائی امی نے آ کے نے کہا تھا جوانی میں عبدالقادر ایک بات ہے کئی سال سے پوچھنا چاہتی تھی، آج پوچھنے آئی ہوں۔ فرمانے لگے امی پوچھو نا۔ کہنے لگے بیٹے جب میری گود میں ہوتے تھے تم دودھ پیتے تھے چھلانگ لگا کے کہاں غائب ہو جاتے تھے؟ اللہ تو بغداد والے نے کہا تھا امی میں چھلانگ لگا کے سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ آج بھی جا سکتے ہو؟ آج سائنس نے جو تحقیق کی ہے نا، کہتے ہیں 1.5 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے سے سورج نا بندے کو جلانے کی حیثیت ہے۔ اللہ غوث پاک فرماتے میں اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ تو رضائی امی نے کہا کہ آپ بھی جا سکتے ہو؟ مسکرائے، کہنے لگے امی وہ بچپن تھا اب جوانی ہے، جب میں چھوٹا تھا تب میں سورج کے اندر جا سکتا تھا، اب سورج کی اوقات نہیں ہے جو عبدالقادر کو اپنے اندر سما سکے۔ زندہ باد زندہ باد۔ یہ سرکار غوث پاک فرماتے امی اب سورج میں طاقت نہیں جو مجھے اندر لے۔ کہا پھر کہا اگر میں چاہوں ایسے 1000 سورج عبدالقادر کے سینے میں ڈوب سکتے ہیں۔ واہ واہ یہ شان سرکار غوث پاک کی ہے، لیکن جانتے ہو کہتے امی مجھے پڑھنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، اور ماں نے نا بیٹے کو پردیس بھیجا۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، بار بار آپ نے یہ بات سنی ہوگی۔ جانے لگے پھر ماں نے کہا عبدالقادر بیٹے ادھر آ۔ کہا کیا؟ ہاتھ میں ہاتھ دے۔ کیا کرنا ہے امی؟ کہا ایک وعدہ کر جا۔ کون سا وعدہ؟ کہا جب بھی بولے گا سچ بولے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیا کہنے؟ ماں نے وعدہ لیا۔ آج بھی اگر مائیں ایسی ہو جائیں نا تو خدا کی قسم گود ہماری ہوگی، آنے والا آج بھی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو کیا جائے گا۔ کہنے؟ شرط ہے مائیں ایسی ہو جائیں، لیکن معاف کیجئے گا ماں 5 روپے دے کے بیٹے کو بازار بیچتی ہے، اور 5 روپے بھی بیٹا لے آئے اور سبزی بھی لے آئے، کہتی بیٹا کتنا چلاک ہو گیا، پیسے بھی لے آیا اور سبزی بھی لے آیا۔ یہ نہیں کہتی چوری کر کے لایا ہے، اس کی ہوشیاری 4 لوگوں میں بتاتی ہے۔ لیکن سرکار بغداد کی آپ شان دیکھیں۔ امی نے کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا اماں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وعدہ رکھا۔ گھر سے نکلے، ڈاکوؤں نے پکڑا۔ ہے توجہ؟ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ؟ ذرا کہہ دے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ آج منٹو بھائی کا مائک بہت اچھا بول رہا ہے۔ ہاں بولتے ہی اچھا ہے، لیکن آج انہوں نے کنجوسی نہیں کی ہے بازی۔ سلامت رہے، ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول جو اللہ۔ گھور کے دیکھنے ذرا وہ بھی بول دیں یا رسول اللہ۔ بہت بڑے لوگ شخصیت کا نام لے رہا ہوں۔ الہما قہر ہے غوث وثیقہ تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ہاں نا؟ تو بھائی نہیں بولیں گے تو پھر اپنا وہ خود جانے، کیا کہنے؟ ذمہ دار میں نہیں ہوں، ذرا بول دیں یا رسول اللہ۔ گھر سے نکلے، ماں نے کیا کہا؟ سلامت رہے ماشاءاللہ، اللہ بغداد والے کی خیرات عطا کرے جو بول گئے۔ آمین۔ ماں نے کیا کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نکلے، ڈاکوؤں نے روکا، پھر پوچھا کچھ ہے؟ ہاں ہے نا۔ کہا کتنا؟ کہا 40 سکے ہیں۔ کدھر ہے؟ کہا اندر۔ ڈھونڈے پھر نہیں ملے۔ کہا کدھر نکلیں گے؟ آپ نے فرمایا سلائی توڑو تب ملیں گے۔ جب سلائی توڑی صدری کی پھر گرے، کہنے لگے جھوٹ بولتے تو بچ جاتے۔ تو بغداد والے نے تاریخی جملہ کہا تھا جھوٹ بول کے پیسے تو بچا لیتا، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ تو ٹوٹ جاتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا ماں کی زبان پہ ہزاروں پیسے قربان ہیں۔ جب اتنا سنا چیخیں نکل گئی، کہا ہم خدا کا وعدہ بھول گئے، تو ماں کا وعدہ یاد کر کے بیٹھا ہے۔ کہا بڑا نیک ہے، پھر ہمیں بھی توبہ کرا دے۔ خدا کی قسم صرف توبہ ہی نہیں کرائی، بغداد والے نے ہاتھ پکڑ کے اللہ کا ولی بنا دیا تھا۔ میں ایک بات یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں، پتہ چلا ماں کے مشورے میں برکت ہوتی ہے، پتہ چلا ماں کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے، پتہ چلا ماں کے جملوں میں برکتیں ہوتی ہیں، ماں کے دعائی الفاظ میں برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک بیٹے سے میری گزارش ہے، ایک ایک بیٹے سے میری گزارش ہے، خدا کا واسطہ ماں باپ کے احسانات کو آخری سانس تک یاد رکھنا۔ اللہ نے اگر یہ موقع فراہم کیا ہے، اگر باپ آپ کو ملا ہے، ماں آپ کو ملی ہے، ان کو راضی کر کے جنت میں جانے کی کوشش کیجئے گا۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ماں کے قدموں کے نیچے ہی بس جنت ہے، اور کدھر کچھ نہیں رکھا ہے۔ میں
آپ کو بتا دوں اولاد کے لیے ماں باپ کے درمیان میں باپ کا رتبہ ماں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، باپ کا حق ماں سے زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا بندہ حالت نماز میں ہے اور ماں آواز دے دے تو نماز مکمل کر کے جایا جائے، اور اگر باپ آواز دے دے اور حالت نماز میں نفل نماز بیٹا پڑھ رہا ہے، حکم یہ ہے کہ پھر نماز توڑ کر کے چلا جائے تاکہ باپ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے بار بار یہ سنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہم نے ماں کو سر پہ اٹھا کے رکھا اور باپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، باپ کو بیٹھک تک جگہ نہ دی ہے، ماں گھر کے اندر ہے، باپ گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ بوڑھے سے بوڑھے باپ سے اگر پوچھیں گے تیرے بیٹے کیسے ہیں، اگر ایک وقت کی روٹی بیٹے دینے تیار نہیں ہے، باپ پھر بھی یہ کہتا ہے جیسے بیٹے اللہ نے مجھے دیے ہیں اللہ ایسے سب کو بیٹے عطا کرے، پھر بھی وہ بیٹوں کی برائی نہیں کرتا ہے۔ جانتے ہو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ بیٹے گلا گھونٹ دیں گے، اس لیے نہیں کہ بیٹے دو وقت کی روٹی بند کر دیں گے، وہ اس لیے نہیں کہتا کہ سچی بات، تو وہ یہ چاہتا کہ کہیں میرے بیٹے معاشرے میں رسوا نہ ہو جائیں، میرے بیٹے سوسائٹی میں ذلیل نہ ہو جائیں۔ وہ آخری سانس تک بیٹوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور بیٹوں سے کہنا چاہوں گا اتنے بے غیرت کیسے ہو جاتے ہو؟ اگر کوئی کمی باپ کی طرف سے ہو جاتی ہے، چوک میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہو کوئی ہے جو میرے باپ کی کمی بتائے، کوئی ہے جو میرے باپ کی خطا بتائے، کوئی میرے باپ کی غلطی کیوں نہیں بتاتا ہے، اور زبان کو تالا لگا دے۔ تو اگر تیرے سامنے تیرے باپ کا کوئی جملہ غلط بھی ہے، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا ہے تو اپنے باپ کو غلط کہہ سکے، تجھے نہیں پتا ہے اپنے باپ کو دعائیں لے کر کے تو کتنی بلندی حاصل کر سکتا ہے، اپنے باپ کے دعائیں یا جملے حاصل کر کے تو کتنا آگے جا سکتا ہے، اور چوک میں کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی مخالفت نہ کرنا، اپنے باپ کی برائی نہ کرنا۔ تو نہیں جانتا ہے جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے، جس سے باپ اٹھ جاتا ہے اس سے خدا ناراض ہو جایا۔ اللہ اکبر اللہ کیا ہو گیا؟ کیا چوکوں میں برائی نہیں ہو رہی باپ کی؟ اللہ کیا لوگ نہیں کہتے میرے باپ کو سمجھاؤ؟ اللہ میرا باپ ایسا آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سنیں، باپ ہے، یاد رکھیں اس کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں مگر سچ بتانا، اس سے زیادہ کوئی مہربان دیکھا ہو تو بتاؤ، اس سے زیادہ کوئی مہربان دیکھا ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ سکتے نہیں میری ماں اس سے زیادہ مہربان ہے، کیونکہ وہ رو دیتی ہے میری غیر حاضری پہ، وہ رو دیتی ہے میری دوری پہ۔ میں کہوں گا ہاں ماں روتی ہے باپ روتا نہیں ہے، اتنا ہی فرق ہے نا۔ لیکن جانتے ہو فرمایا گیا باپ سورج ہوتا ہے اور سورج گرم ہوتا ہے، لیکن اتنا ضروری ہوتا ہے زندگی میں سورج اگر نہ نکلے نا تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ ہوتا ہے، باپ کا مزاج سخت ضرور ہوتا ہے، اللہ لیکن اگر سر سے سایہ ہٹ جائے نا تو پھر دنیا میں اندھیرا لگنے لگتا ہے۔ اللہ میں ان کی بات نہیں کرتا جن کے باپ سلامت ہیں، ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے باپ کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ پوچھو ان سے جب سے مٹی ڈال کے آئے ہیں صرف باپ نہیں دفنایا ہے، سورج دفنا کے آگے ہیں۔ اللہ ان سے پوچھو زندگی میں اندھیرا ہو گیا ہے۔ آج نا ہم جوان آسان یوں ہو گئے کہ باپ کا سایہ سر پہ ہے۔ آج بیٹا اگر ہاتھ رکھ دے باپ ہوتا ہے نا پھر سب کچھ بیٹے کا ہے، باپ ہے نا سب کچھ بیٹے کا۔ میلے جاتے بازار جاتے بیٹا کہتا ابا یہ چاہیے ٹھیک ہے ڈال جھولے میں، یہ چاہیے ٹھیک ہے ڈال جھولے میں۔ لیکن کبھی یتیم سے پوچھو باپ کے نہ ہونے کا احساس کیا ہوتا ہے، اس کا بھی جی چاہتا ہے بازار جائے، لیکن ہر کھلونے کو دیکھ کے یوں نظر پھیر لیتا ہے کیونکہ باپ نہیں ہوتا ہے۔ ہر خوشی کو دیکھ کر کے ایسے انجان بن جاتا ہے کیونکہ باپ نہیں ہوتا ہے۔ آج باپ ہے تو قدر کر لو، یہ ڈانٹے کا بھی غصہ بھی ہوگا، یہ آپ کو گالی بھی بولے گا، یہ مارے گا بھی۔ بندہ تب چھوٹا نہیں ہوتا جب باپ تھپڑ مارتا ہے، بندہ تب چھوٹا ہو جاتا ہے جب باپ کے تھپڑ کا جواب وہ اپنی زبان سے دیتا ہے، تب بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور باپ کا غصہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ذلیل کرے، باپ اس لیے آپ پہ غصہ کرتا ہے تاکہ وہ آپ کو کچھ بنتا ہوا دیکھ لے، بنتا ہوا دیکھ لے، اس لیے باپ غصہ کرتا ہے آپ کے اوپر۔ ورنہ کسے پڑھیے جانور بھی تو بچے پیدا کرتے ہیں، ہر ایک کتا شکاری تو نہیں ہوتا، ہر ایک باز کو بولیاں سمجھ میں تو نہیں آتی، ہر ایک پرندے کو انسان کی بولی تو سمجھ میں نہیں آتی نا۔ قیمتی وہی پرندے ہوتے ہیں جو انسانی بولی سمجھ لیتے ہیں، ہر کسی کی قیمت بڑی نہیں ہوتی ہے۔ باپ اگر غصہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ آپ پہ دشمن ہے، وہ چاہتا ہے یہ کچھ بن جائے، یہ کچھ بن جائے۔ کتنے بیٹوں کو باپ اس لیے نکال دیتا ہے کہ جب یہ پلٹے تو کچھ بن کے پلٹے،
لیکن ہم یہ سوچتے نہیں نہیں اپنی خاطر نکالا نہ، کبھی یہ نہ سوچنا ماں باپ بڑی دولت ہے، ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے۔ میرے نبی کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ نے کیا نہیں دیا حضور کو، کیا نہیں دیا؟ کائنات کی چابیاں اٹھا کے حضور کی جھولی میں ڈالی گئی، محبوب لے، تو صرف کہے گا ہم کر کے دکھا دیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوا حضور نے پتھروں کو بولا ہو اور پتھروں نے کلمہ نہ پڑھا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوا حضور نے اشارہ کیا ہو اور سورج چل کے نہ آیا؟ بھائی ہمیشہ ایسا ہوا، آقا کریم نے کہا اور سورج پلٹ آیا، حضور نے کہا اور چاند نے سینہ چیر دیا، حضور بولے اور پتھروں نے کلمہ پڑھا، حضور نے اشارہ کیا اور پھر دیکھیں ڈوبا سورج پلٹ آیا۔ ہر کہنا حضور کا پورا ہوا، لیکن پھر بھی جانتے ہو نا، حضور فرماتے ہیں صحابہ آج بھی میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی، میری ماں ہوتی مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ حضور فرماتے ہیں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ آج ماں بیٹا کہہ کے آواز دیتی تو اولاد کی سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا را سمجھیں ذرا، اس رشتے کی قدر کریں۔ حضور کے چچا حضور کے پیچھے چلتے، حضور ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے، چچا سے کہتے چچا پیچھے نہ چلا کرو، چچا کہتے میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں آپ کے قدموں کی دھول، آپ مجھے بغل میں کھڑا کر رہے، میری حیثیت نہیں میں آپ کے بغل میں آؤں، آپ ہمارے آقا ہیں، مالک ہیں۔ حضور کہتے نہیں، بات یہ ہے کہ جب تم پیچھے چلتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا باپ میرے پیٹھ کے پیچھے آ گیا ہو۔ حضور نے چچا کو یہ احترام عطا کیا ہے۔ آج بیٹے باپ سے کہتے ہیں باہر نکلو، بڑھاپے میں گھر میں کیا کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں غیرت کر، جس نے 40 سال میں ایک حویلی بنائی تھی وہی اس میں نہیں رہ سکتا۔ آج بھی وہ دھوپ سے بچنے کے لیے کسی کے سائے کا تلاش کرتا گھوم رہا ہے، آج بھی دھوپ سے بچنے کے لیے اسے مسجد کی چھت کام آ رہی ہے۔ پھر بیٹے کیسے ہوا؟ کیسے بیٹے ہوا؟ انہیں تانے نہ دینا۔ مشکل میں زندگی میں باپ ایک مکان بناتا ہے، کم سے کم اس چھت کے نیچے اسے رہنے دینا، اس چھت کے نیچے اسے رہنے دینا۔ لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے، میں نے ابا کے لیے یوں کیا، میں نے ابا کے لیے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا۔ جانتے ہو تم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، لیکن سنیں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے جب بڑی بڑی باتیں کرتے ان کے باپ دوپہری میں لوگوں کے مکان کے آگے سلیپ کا سایہ دیکھ کر کے بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور بیٹا بدن پہ بڑے بڑے کپڑے پہن کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا ہے خدا کے واسطے ماں باپ کی قدر کرنا۔ اور لوگوں ہم تو اندازہ اسی سے لگا لیتے ہیں، جس باپ کو گھر کی چھت کے نیچے جگہ نہیں ملتی ہے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کسی نالائق اولاد کو جنم دیے ہوئے ہیں، ان کی اولاد اتنی بدبخت ہے جس نے چھت کا سایہ ان سے چھین لیا ہے۔ اور لوگوں تم سے کہنا چاہتا ہوں آج اگر تم باپ سے اپنی چھتوں کا سایہ چھینو گے اللہ تم کو جنت کا سایہ عطا نہیں کرے گا۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت کا سایہ عطا کرے، جنت کے محلات عطا کرے، تم بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑو، اس کو بٹھا کے کہو جب تیرے بدن میں طاقت تھی تو ہمارے لیے دھوپ برداشت کرتا رہا، اب ہمارے بدن میں طاقت ہے، اب تیرے لیے محنت ہم کریں گے، ادھر جا سائے میں بیٹھنا تیرا کام ہے، تم اس طرح سے بیٹھاؤ اور پھر جنت میں تمہارے محل بنا دینا، یہ خدا کا کام۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی کعبے کے سائے میں جنت ڈھونڈ رہا ہے، کوئی صفا مروہ کی صحیح پہ جنت ڈھونڈ رہا ہے، لیکن بھول گئے یہ صفا مروہ کی صحیح ہو، یہ